شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، اور اس کے پس منظر میں جو واقعہ ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں جو ابتدا میں یہی بات آئی کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، تو ظاہر ہے کتنی اہمیت پتہ چلتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور اکثر جو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو نہ صرف سنا بلکہ پورا ایک قانون نازل ہو گیا صرف اس عورت کا جو مسئلہ تھا، اور وہ جو لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس کا حل چاہتی تھی کہ اس کا کوئی آپ ان کو حل بتا دیں، لیکن فریاد وہ اللہ سے ہی کر رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ تو یہ واقعہ تھا خولہ بنت سالبہ کے بارے میں، کہ ان کو ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا تھا، جو کہ دور جاہلیت میں طلاق کی ہی ایک قسم ہوتی تھی، اور شوہر یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی ایک طرح سے حرام ہو گئی ہو۔ تو وہ یہ مسئلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا گھر ٹوٹ جائے، اور وہ یہی تکرار کر رہی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں کس طریقے سے ان کی پرورش کروں گی، اور اگر بچوں کو چھوڑ دیتی ہوں تو وہ بچوں کی تربیت نہیں کر سکے گا۔ اور وہ بار بار، کیونکہ وہ تکرار کر رہی تھی، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک حل چاہتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت تک اس بارے میں کوئی حل نہیں تھا۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ سے فریادیں کر رہی تھی۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی بات سنی، ان دونوں کی باہم گفتگو سنی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس فریاد پر پورا قانون نازل کر دیا، جو نہ صرف اس عورت کے مسئلے کا حل تھا بلکہ آئندہ سب لوگوں کے لیے ایک خیر کا باعث بن گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں، جب انسان فریاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمانوں پہ فریاد سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، اس کا سلوشن دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم میں بھی بعض دفعہ اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں، تو یہاں پر وہ یہ نہیں ہوا کہ وہ خاتون جگہ جگہ لوگوں کے پاس جا کے، کیونکہ ہمیں پھر بعض دفعہ ایسے لگنے لگتا ہے کہ اچھا ہم شاید لوگوں کے پاس جا کے اپنے مسئلے بیان کر سکتے ہیں۔ تو یس کر سکتے ہیں، جب اگر حل چاہیے ہو اور ہمیں نہ پتہ چل رہا ہو کہ ہم نے اس معاملے میں کیا کرنا ہے یا اس کے حل کی کیا صورت نکالی جائے، لیکن کسی ایسے شخص کے پاس جو صرف آپ کو اس معاملے میں ہیلپ کر سکے، آپ کو مشورہ دے سکے کہ اچھا اب کیا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ ہر جگہ اور ہر مجلس میں اور ہر محفل میں بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی بات کر رہی ہوتی ہیں، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر اور اپنے بچوں کو بچانا چاہتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ان کی نیت اور غرض کیا تھا کہ گھر نہ ٹوٹے، وہ ہر قیمت پر اس کو بچانا چاہ رہی تھی۔ تو بعض دفعہ ہم لوگوں کے سامنے تکرار کر کے لوگوں سے اپنے مسئلوں کا حل چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس حل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مشورہ تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن اصل فریاد کس سے کی جائے گی؟ انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حل پوچھ رہی تھی، لیکن وہ فریادیں اللہ سے ہی کر رہی تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخر میں آپ دیکھیں، پہلے آتا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اور آگے آتا ہے ان اللہ سمیع بصیر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور میں کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ آپ سوچیں کتنے ویسے ہی چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے نا، تو وہ بھی کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، اور مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، یعنی آپ سوچیں کہ وہ جو پاس بیٹھی ہوئی تھی ان کو نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے سن لی، نہ صرف سنی بلکہ پورا ایک قانون اتار دیا۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔
اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ سبحان اللہ! اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایک بات ہے، ایک غلط بات جو منہ سے نکلی، اس کا کیا کفارہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ تو کچھ گناہوں کا کفارہ صرف استغفار سے ہو جاتا ہے، لیکن کچھ گناہوں کا کفارہ پھر جب تک اس کا کفارہ ادا نہ کیا جائے، اور آپ یہاں پہ دیکھیں 2 مہینے کے لگاتار روزے، یعنی اگر ایک بھی بیچ میں سے مس ہوا پھر دوبارہ سے کاؤنٹ وہیں سے سٹارٹ ہوگا، اور اگر بالکل ہی فزیکلی روزے رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ تو زبان سے نکلی بھی غلط باتوں کا کفارہ، انسان استغفار کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کیا کرے۔ یہاں پہ تو چونکہ پورا ایک قانون ہے تو اس لیے اس کا پورا طریقہ بتایا گیا، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر زبان سے نکلے ہوئے جو گناہ ہیں، جو ان کا بوجھ ضمیر کے اوپر بیٹھتا ہے، جو ہم زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، تو استغفار ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرنے چاہیے اور نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔